خاموش لائبریری۔ سمن ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی جو حال ہی میں ایک نئے شہر میں شفٹ ہوئی تھی۔ اس نے ایک پرانا سستا سا ہاسٹل لیا جو یونیورسٹی کے قریب واقع تھا۔ ہاسٹل عمارت کی اوپری منزل پر ایک پرانی لائبریری بھی تھی جسے سالوں سے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ دیواروں پر جالے، شیلفوں پر گرد اور کھڑکیوں پر زنگ آلود جالیاں تھیں۔ سمن کو شروع سے ہی پرانی کتابوں کا شوق تھا۔ ایک دن وہ اوپر گئی تاکہ دیکھے کہ شاید کوئی دلچسپ کتاب مل جائے۔ جب وہ لائبریری میں داخل ہوئی تو اسے عجیب سا سکوت محسوس ہوا، جیسے ہوا بھی وہاں رک گئی ہو۔ ایک پرانی کتاب خاموش صدائیں کے نام سے اس کی نظر میں آئی۔ کتاب کافی بوسیدہ تھی لیکن صفحات صحیح حالت میں تھے۔ وہ کتاب لے کر اپنے کمرے میں آئی اور جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا، لائٹ چلی گئی۔ سمن نے موبائل کی روشنی آن کی اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلا باب کچھ پراسرار تھا، جیسے کسی اور زمانے کی باتیں ہو رہی ہوں، لیکن پھر اچانک وہ چند الفاظ پر رک گئی۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا ہے تو خاموشی کی قید میں آ چکی ہو۔ سمن ہنس پڑی۔ اسے لگا کہ یہ کسی افسانے کی شروعات ہے، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ باہر کا شور، پرندوں کی آوازیں، نیچے کے کمرے میں چلنے والے پنکھے کی آواز، سب کچھ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ یہ مکمل خاموشی غیر معمولی تھی۔ وہ ڈری اور کمرے سے باہر نکلی۔ ہاسٹل کے ہر کمرے میں جھانکا۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تھیں، لیکن کوئی حرکت، کوئی آواز، کچھ نہیں۔ اسے یوں لگا کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر جیسے ہی وہ لائبریری کی طرف گئی، اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کتاب اسے جیسے واپس کھینچ رہی ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کتاب واپس شیلف میں رکھ دی اور اسی لمحے اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ آوازیں واپس آ گئیں، ہوا دوبارہ چلنے لگی، ہاسٹل کی روشنیاں واپس آ گئیں۔ سمن اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن اس رات وہ سو نہ سکی۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ کتاب کو دوبارہ نہ چھوئے، مگر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو دروازے کے باہر فرش پر وہی کتاب رکھی تھی، خاموش صدائیں، اور سرورق پر اس کی تصویر بنی ہوئی تھی، وہ تصویر جو اس نے کبھی کسی کو دی ہی نہیں تھی۔